السلام علیکم میں ہوں طوبہ اور اس وقت آپ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نیو آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو پہنچ جائیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ناول نیم تو میرا صنم، از قلم اریبہ افضل۔ آل رائٹ ریزرو۔ اردو ناول پلیٹ فارم۔ ناول کو کاپی پیسٹ کرنا سختی سے منع ہے، چوری کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیزا وہ بلند آواز میں چیخے کمرے میں موجود اس کی دھاڑ سنتی لیزا سہم گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی سماعتوں پر کہ وہ آواز واقعی عفان کی تھی۔ کیا وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا؟ دل دھک سے رہ گیا تھا۔ خوف سے سفید پڑتے چہرے سمیت اس نے روم کا دروازہ لاک کیا۔ لائٹ آف کرتی اور منہ پر ہاتھ رکھتی دروازے کے ساتھ ہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی تھی۔ لیزا دروازہ کھول دو، جانتا ہوں میں تم یہیں ہو۔ وہ دروازے کو ٹھوکریں مارتا اشتعال انگیزی سے دھاڑتا۔ لیزا سہم سی گئی تھی۔ یوں دروازہ بند رکھ کر تم میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ بند دروازے پر ایک غصیلی نظر ڈالتا دھاڑتا۔ لیزا نے خوف سے سہمی سفید پڑتے وجود کے ساتھ موبائل کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ وہ بہت مشکل سے ٹیبل تک گئی۔ وہ کانپتی انگلیوں سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وجدان بھائی۔ منہ سے اٹکتے الفاظ نکلے، سوکھے پڑتے لبوں کو ہلاتے وہ بمشکل بول پائی تھی، بھائی عفان۔ آنکھیں خشک تھیں جبکہ ان میں سے خوف واضح تھا۔ دروازے پر اس کی آواز بلند ہوتی تو دوسری جانب سے لیزا کو تسلی دی گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں لیزا، تم فکر نہ کرو، دروازہ مت کھولنا۔ وجدان تیزی سے بولا تھا اور فون رکھ دیا تھا جبکہ وہ بیڈ سے قریب گر گئی تھی۔ دروازے پر دستک تیز ہو گئی تھی۔ لیزا کے پورے جسم میں خوف کی لہر پھیل گئی تھی۔ اس نے فوراً کانوں میں دونوں ہاتھ رکھے تھے اور گھٹنوں میں سر دیا تھا۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلا تھا جبکہ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ ماحول میں وحشت طاری کرتا۔ اس کے وجود تک گیا اور دروازے سے آتی روشنی سے وہ اس کے وجود کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ بیگم حضور۔ لال وحشی آنکھوں میں غصہ لیے وہ درازوں پر بیٹھے گویا ہوا تھا لیزا کے جسم سے جان نکل گئی ہو جیسے۔ بیگم حضور۔ عفان چیختے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو کانوں سے دبوچتے ہٹا کر بولا تھا۔ لیزا نے سہم کر اسے دیکھا تھا، وہ اس تک پہنچ ہی چکا تھا آخر۔ عفان۔ لب پڑپڑاتے اٹھے تھے وہ۔ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہ پائی تھی۔ جہاں صفاقت صاف نظر آ رہی تھی۔ عفان۔ ہاں، مجھے لگا میں ایک ریپسٹ ہوں۔ دانت کچکچائے اور نازک وجود کو باہوں میں بھرتے اسے بیڈ پر گرایا گیا تھا۔ اچانک پر لیزا نے خوف سے پھیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ عفان نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بیڈ پر پیچھے کو کھسکی جبکہ وہ شرٹ کے بٹن کھولتا اچھال کر اسے زمین پر پھینک گیا تھا۔ میرا امیج تم نے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ تم نے انجان لوگوں کے سامنے مجھے وحشی درندہ ثابت کر دیا۔ وہ ایک جسم اس تک جاتا اس کے چہرے کو دبوچے پھنکارا تھا۔ اس کی پرحدت گرم سانسوں سے لیزا کا وجود جھلس گیا تھا۔ اس کی وحشت دیتی نظروں میں سے لیزا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ نہیں ہے عفان ایسی۔ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی اس سے بچاؤ کے لیے بھاگی جبکہ عفان نے پھرتی سے اسے پکڑا بیڈ پر پھینکا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے۔ اب تم بھاگنا چاہتی ہو؟ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ کیا بولا تھا تم نے؟ ریپسٹ؟ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ آئیبرو اچکائے سرد آواز میں بولا جبکہ لیزا خوف سے لب بیچی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ بغیر ریپ کیے میں نے سزا کاٹی ہے بیگم حضور۔ آج میں اپنی کاٹی سزا کا معاوضہ تم سے سود سمیت واپس لوں گا۔ وہ دانت پیچھے غرایا تھا اور ماتھے کی رگیں ابھر کر اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو مزید وحشتناک بنا گئی تھی۔ عفان پلیز نو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اسے قید میں پھڑپڑاتے روتے بولی تھی جبکہ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ اس کے قریب جاتے وہ اس کے قریب جھکتے خمار آلودہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے قید میں پھڑپڑاتی روتے بولی تھی جبکہ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ اس کے قریب جاتے وہ اس کے قریب جھکتے خمار آلودہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ عفان مت کرو مجھے۔ پہلی بار ایسا لگا کہ انسان کے سامنے ہتھیار ڈالنا بہت بہتر ہے ورنہ نہ جانے وہ کیا کرے گی۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ اس کی گردن پر جھکے وہاں سے دانت گاڑے غراق کر بولتا۔ لیزا کے منہ سے سسکی نکلی تھی، دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ کتنی ذلت برداشت کی تھی تمہاری وجہ سے میں نے۔ وہ دبی آواز میں چیختا کانوں کے لبوں سے دبایا جبکہ اس کے ہاتھوں کو پھنسائے وہ بیڈ سے پن اپ کر گیا تھا۔ لیزا کا جسم پسینے سے شرابور ہوا تھا۔ وجود میں اس کی قربت پر کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ عفان۔ وہ روتے ہوئے اب پوری طاقت سے اس نے عفان کو خود سے دور پھینکا تھا کہ وہ بیڈ پر سائڈ پر ہوا جبکہ خود بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم میری اجازت کے بغیر جانے کی غلطی مت کرنا لیزا۔ وہ اس کے بازو سے اسے جھپٹنے ہی والا تھا کہ اس کے دائیں بازو سے شرٹ پھٹ کر عفان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔
जबकि लीजा इसका वहशीपन देख खौफ से सहम गई थी। इसका दिन बंद होने वाला था। सुना नहीं तुमने, वापस आओ, वो धाड़ कर बोला था। लीजा ने मुंह पर हाथ जमाए रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। वो बिखरी हालत में इसके सामने मौजूद थी, जबकि इसके शौहर इसके कहे गए अल्फाज पूरे कर रहा था। तुम एक घटिया लड़की हो। इसके करीब जाते हुए दीवार के साथ लगाए इसका गला दबोचे पूरा उठा था। पुरतपिश लम्स पर लीजा को अपना आप झुलसता हुआ महसूस हुआ था। अफान मत करो। वो नफ़ी में सिर हिला गई थी, जिस पर अफान का जानदार और तंज़ भरपूर कहका कमरे में गूंज गया था। तुम पर सब सूट नहीं करता बेगम हुजूर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम मेरे किरदार का ताड़-ताड़ करने की। वो गले पर दबाव मजीद बढ़ाता बोला था, जबकि लीजा को अपनी सांसें कम होती महसूस हुई थी। इसकी गर्दन पर अफान के दांतों के निशान वाज़ह हुए तो वो पागल वहशी ही मालूम हो रहा था, या वो बन चुका था बिल्कुल वैसा ही। मत भूलो तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। वो अटकते लहजे में सच्ची कायनात दिखाने की कोशिश करने लगी, मगर वो भूल बैठी थी कि वो इसके वक्त अपने आपे में नहीं है। ब्लडी चीप करैक्टरलेस औरत हो तुम। न जाने कितने मर्दों के साथ मुकाला कर चुकी हो, और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। वो चीख कर बोला, और इसकी आवाज़ से जैसे कमरे की दीवार भी कांप उठी थी, जबकि लीजा फटी फटी नज़रों से इसकी बातें सुन रही थी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि गले पर सख्त होती गिरफ्त के बाद वो सांस नहीं ले पा रही, जबकि सांस उसकी बातों की वजह से भी नहीं वो ले पा रही थी। अफान, इसने खाली नज़रों से पीछे खड़े सुर्ख होते वजदान के चेहरे को देखा, जबकि अफान ने एक तन और तेज़ नज़र लीजा के वजूद पर डाली, और वजदान ने आगे बढ़ते एक थप्पड़ अफान के चेहरे पर रसीद किया। पागल हो गए हो तुम। अपनी बीवी के साथ कौन करता है ऐसा सलूक। वजदान गरजदार आवाज़ में बोला था, जबकि सुर्ख छलकता इसका चेहरा सपाट था। वजदान ने सोफे पर लीजा का दुपट्टा उठाकर नज़रें फेर कर इसे दिया था, जैसे कांपते हाथों से वो थाम चुकी थी। आंसू गालों पर बह निकले तो इसके सामने हुई तजलील ने इसकी सारी हिम्मत ख़त्म कर दी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे नहीं पता था अपनी अना में इस हद तक गिर जाओगे। ये तरबियत तो नहीं दी थी हमारे वालिदैन ने हमें, न ऐसी बातें सिखाई थी। वजदान ने इसे देखते अफसोस से बोला था। आंखों में सुर्खी लिए इसने सर उठा के वजदान को देखा था। एक पल को वजदान के दिल में भी चुभन सी हुई थी। शिद्दत जज्बात शदीद जज्बात से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जबकि सफ़ेद चेहरे पर भी सुर्ख पड़ रहा था। शर्म और गैरत इस दिन ही मर गई थी भाई, जब पुलिस वालों ने मुझे कहा, सच एस पीपल सेल द ऑनर ऑफ देयर सिस्टर्स टू स्वेयर वॉम द रेपिस्ट। अपनी बहनों की भी इज्जत बेच खाते हैं ऐसे लोग, गंदी नाली का कीड़ा रेपिस्ट। कहा था इस वक्त से अब तक गैरत मर गई है मेरी। वो सपाट चेहरे से बोला था कि इसकी बात सुनी जहाँ वजदान साकित हुआ था, वहाँ लीजा के दिल पर भी कहर बरपा हुआ था। सकूत सा कमरे में छा गया था। जहाँ वो हारे हुए शख्स के मान वहाँ से चला गया था। वो तुमसे नहीं लड़ रहा लीजा, वो खुद से लड़ रहा है। वजदान ने लब इसे देखते जाते देख कर कहा था, जिस पर लीजा ने खाली नज़रों से इसे जाता देखा था। चलो। अब भरी हुई आवाज़ में वो कमरे से निकल गया, जबकि लीजा अपना हुलिया चलने लायक बनाती मरे हुए कदमों से वहाँ से चली गई थी। इसके एक बदले ने आज इसे खुद की नज़रों में गिरा दिया था। अफान ने जो लीजा के साथ किया और लीजा की वजह से वो जुमले जो अफान ने बर्दाश्त की, दोनों ही अलग बात थी। आंखें बरसने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी वो गलत है, और इस बार वो कई दिनों लोगों को खामोश करवा चुकी थी। लेटी रह। इसकी गर्दन पर लब रखते वो सर्द सी आवाज़ में बोला। नैन ने लब खींची। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। वो अपनी गर्दन बांधे इसके बाजू को हटाने की कोशिश करती खफगी से बोली थी, और उसे खुद शर्म महसूस हो रही थी इसने कल वाली हरकत पर। वो लब कुचल कर रह गई थी, जैसे तेरी हुई थी कल उनके करीब आने की। इसके कान की लौ को दांतों से दबाए वो मध्यम से गोशी करता इसके जान सुखा गया था। वो आंखें घुमा गई थी। इसे लगा महावीर को याद नहीं होगा, मगर वो गलत थी। वो क्या छूने ने अपन को तेरा बना दिया। वो क्या तेरे छूने ने अपन को तेरा बना दिया है। इसकी गिरफ्त सख्त थी। वो खुद के जानिब घुमाए सिर्फ पोतीस की नाक पर लब रख गया था। एक आँख बंद करते बोला था, अब अपन का बदला। इसने आँख नाजुक होठों को सिलाते हुए मखमूर नज़रों से इसे देखा। बोला कि नैन ने नज़रें चुराई। वो किस मुसीबत में फंस चुकी थी। तुम जाओ इस रखेल के पास। वो कुछ ना सूझा तो उसकी बात को आड़ बनाते बरहमी से बोली थी, अपन अपना बदला बुरा करके जाएगा। इसकी बात पर नैन ने तीखी नज़र से उसे घूरा था। बेशर्म इंसान। वो दांत पीसते मुंह में बड़बड़ाई थी, खामोश। इसकी होठों पर उंगली रखते इसे खामोश करवा गया था, जबकि वो बिल्कुल साकित सी हो गई थी। देख, एक माँ बाप तो तेरे से दूर जाना ही है। अपन ने
ایسا کرتے ہوئے دوستی کر لیتے ہیں، کیا بولتی ہے تو؟ اس کے گال کو ہتھیلی کی پشت سے ہلائے، اسے دیکھتے بولا تھا، جو کس کی آفر پا کے پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جانے دو مجھے، اسے دور دھکیلتی ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جب اسے مزید خود کے قریب کر گیا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے شیرنی؟ آنکھوں میں چمک لیے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا آیا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ خود کو سیراب کرنے لگا تھا، اس کی سانسوں کو خود کی سانسوں میں معطر کیے وہ مکمل بہک اٹھا تھا، جبکہ چلتے لمس پر وہ جی جان سے کانپی، مگر وہ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا، لب اس کی گردن پر رکھتا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گہری سانس بھر گیا تھا۔ تو بہت پچھتائے گی شیرنی۔ اس کے لب نین کی گردن پر رینگتے رہے تھے، جبکہ نین کی سانسیں بھاری ہوئی پڑی تھی۔ تیرے کو تڑپانے میں مزہ آئے گا، بالوں سے دبوچے اس کے چہرے کو اوپر کرتا اس کی تھوڑی پر دانت گاڑ گیا تھا کہ سرد سی لہر نین کے وجود میں سما گئی تھی۔ تم پچھتاؤ گے جب وہ رکھیل بالکل تمہاری طرح تمہیں دھوکہ دے گی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ چل اوئے ہٹ جا ادھر سے۔ وہ بے دردی سے اسے چھوڑ دے، اس کے بجائے خود اٹھ کے کمرے سے چلا گیا، جبکہ نین نے منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا تھا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، آج میں شہرام انکل کی طرف جا رہی ہوں، وہ صرف مجھے کسی ایسے انسان سے ملوا دیں گے جو میری مدد کریں گے۔ نین اپنے بابا کے سامنے بیٹھی پرعزم طریقے سے مسکرا کر بولی تھی۔ میں جا رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اپنے بابا کو محبت سے دیکھتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی، جس کا رخ شہرام انکل کی طرف تھا۔ وہ مختلف سڑکوں سے ہوتی اس کے گھر پہنچی تھی۔ تم آ گئے، جلدی اندر آؤ، شہرام انکل سے دیکھتے تیز لہجے میں بول کے نین جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا انکل، سب خیریت ہے؟ وہ جلدی سے گویا ہوئی تھی، الگ ہی فکر اس کے چہرے پر موجود تھی۔ بیٹا بادشاہ تمہیں کتے کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، تم جہاں بھی رہتی ہو وہاں سے کچھ دن کے لیے کہیں اور دور چلی جاؤ۔ اس کے بعد نین نے شہرام انکل کو دیکھا جو خود فکر منہ دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے انکل، میں پوری کوشش کرتی ہوں، وہ لب بیچ کر بولی تھی، جس پر شہرامہ نے تسلی دی تھی۔ اندر جاؤ۔ نین نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے ایک لڑکا گردن اکڑائے محروس سی شال چڑھتا اندر داخل ہوا تھا اور بلیک کپڑوں میں ملبوس تھا، بلیک رومال سے اس کا چہرہ کور تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ ایک نظر اس پر ڈالے گویا ہوئی تھی۔ یہ تمہاری مدد کرے گا، جو بھی بات کہے اسے بتا نہ دینا، شہرام انکل نے اسے دیکھتا ہوا کہا تو نین نے واپس سے اس کی نظر جمائی، جو انجانے میں سامنے دیوار پر کیا دیکھ رہا تھا۔ اوکے انکل، وہ بس اتنا ہی بولی تھی، مگر دل میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنے سے اسے آزمائے گی، جب سے یقین آئے گا تب ہی اسے بتائے گی، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے تھے کہ نین کے دماغ میں کئی سوال تھے جو سامنے کھڑے شخص سے پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کے انداز کافی سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مدھم آواز میں ایک نظر سے دیکھتی بولی تھی۔ اٹس ناٹ یور پرابلم، ڈونٹ ٹاک ٹو می ادر دین ورک اگین۔ وہ سرد آواز میں سرد لہجے میں چند پل قدم وہیں رک کے بولا، پھر آگے بڑھ گیا، جبکہ نین اس شخص کا مغرور لہجہ دیکھ کے منہ کھلا رہ گیا۔ وہ جی اکڑا کر رہ گئی تھی۔ جاری